اسی لیے تو آپ نے اس دربار کو حقانی انجمن نام دیا۔ اس میں بہت بڑا راز ہے۔ ہر خانقاہ جتنی بھی دنیا کے اندر موجود ہے وہ ایک سلسلے کے نام سے منسوب ہے، سلسلے کے نام سے۔ جیسے اجمیر شریف آپ اگر جائیں گے تو اجمیر شریف کو لوگ چشتی خانقاہ کہتے ہیں، چشتیہ، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قادریہ، اور نقشبندیہ، اور مجددیہ، سہروردیہ، ابوالولائیہ، مداریہ، عالیہ، طرح طرح کے خانقاہیں ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا نام منتخب کیا مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ایسا نام رکھا آپ نے کہ جو عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی عروج کا مقام رکھتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جن کے دل میں محبت رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، وہ اس حقانی کو سمجھتے ہیں کہ حقانی کا معنی کیا ہے۔ حقانی کا جو لفظی معنی ہے اس کا یہ ہے کہ حق، حق سے حقانی آیا ہے، وہ حق جس کو خدا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی خدا ہی حق ہے، اور اسی سے یہ حقانی جو بنا، اس کا معنی ہے حق کے ماننے والے۔ حق کو ماننے والے ایک معنی یہ ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی سلاسل دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب سچ اور حق ہے، بلا شک و شبہ۔ چاہے جس ولی اللہ، کامل اولیاء اللہ کی جتنی بھی خانقاہیں دنیا کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری خانقاہیں حق ہیں اور سچ ہیں۔ اب چونکہ مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھ 8 مرشدوں سے خلافت و بیعت جو حاصل فرمائی آپ نے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ، سہروردیہ، یہ جو تمام سلاسل 8 خانوادے جو دنیا میں مشروف و معروف ہیں، جو ان سے آپ نے خلافت حاصل کی، تو آپ نے یہ خیال کیا الہام میں۔ حضور قبلہ آج کیا بیان کر رہے تھے؟ حضور قبلہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عام آدمی میں اور اولیاء اللہ میں فرق کیا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ حضور قبلہ اس بات کو آج بیان کر رہے تھے کہ عام آدمی میں، یعنی عام انسان میں اور ولی اللہ میں کیا فرق ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ عام آدمی جو باتیں کرتا ہے وہ اپنے علم و فہم سے بات کرتا ہے، اپنی سمجھداری سے بولتا ہے، لیکن ولی اللہ جو بات کرتے ہیں وہ علق اور الہام کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ ان کا بولنا، کرنا، کہنا، قول و فعل جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی ایک دلیل میں بتاتا چلوں، تذکرۃ الاولیاء کے اندر بایزید بسطامی کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر پاس ایک شخص آیا اور وہ بیٹھ گیا، اور اس نے دیکھا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پیر پھیلایا، تو یہ جو آیا تھا عقیدت مند جو تھا وہ بھی پیر پھیلا لیا۔ پھر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کو موڑ لیا، اور یہ بھی جیسے ہی موڑنا چاہا تو پیر جو ہے وہ ٹائٹ ہو گیا، مڑ نہیں رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں مڑ رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، بولے کہ کیوں پیر کیوں نہیں مڑ رہا؟ بولے حضور آپ نے پھیلایا، ہم نے بھی پھیلایا، آپ نے موڑ لیا، ہم بھی موڑ رہے ہیں لیکن مڑ نہیں رہا ہے۔ بولے میں نے جو پھیلایا تھا وہ اللہ کی مرضی سے پھیلایا تھا، اور جو ہم نے موڑا وہ بھی اللہ کی مرضی سے موڑا، لیکن تو نے جو پھیلایا اپنے نفس کی مرضی سے پھیلایا، اور جو موڑنے کی کوشش تو نے کی اپنی مرضی سے کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کے جو افعال و کردار ہیں، جو باتیں ہیں، وہ 2 کاپی اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ اب بتائیے کہ حضور اس بات کو آج بیان کر کے گئے ہیں، جو کہ خود ایک کامل ہستی ہے، جو کہ خود کامل اولیاء اللہ ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے دلیل کے ساتھ پیش کر دیا۔ اب مریدوں کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے، ان کی گفتگو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جو بھی بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں،
جو بھی بتانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے بتانا چاہتے ہیں، یہ عقیدت و محبت لے کر کے جو بھی اولیاء اللہ کے سامنے جاتا ہے اس کا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو اپنے ہی عقل و فہم سے ہمارے طرح مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا کام نہیں بنتا۔ کیوں؟ کہ اولیاء اللہ کے یہاں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ تو مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو میں بتا رہا تھا حقانی، جو کہ کچھ نئے حضرات بھی آئے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ حقانی انجمن کیا ہے؟ تو مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ 8 سلاسل سے ایک ساتھ بیعت خلافت جو آپ نے حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ نے پوری دنیا کا گوشہ اور چکر لگانے کے بعد جب آپ اس جھوڑی نامی جنگل میں آپ تشریف لائے، جہاں یہ ہریالی دکھ رہی ہے، جو یہاں نور کی بارش دکھ رہی ہے، پہلے یہ کبھی آج سے 150 سال پہلے جنگل ہوا کرتا تھا۔ شیر، باغ، چیتا، بھالو، اس طرح کے چرند و درند یہاں رہتے تھے۔ اس جنگل میں مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال تک عبادت و ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل و خوش کیا۔ خوش کرنے کے بعد تب جا کے الہامی طور پر یہ جو وظیفہ ملا، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار فلک، 1 بار ناس، اور 3 مرتبہ حقانی درود شریف۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا الہی رحمت زادہ کر تمام عالم پر، الہی رحمت زادہ کا حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاچی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، الہی رحمت زادہ کا آستانہ اذان گاچی فاروقی مندر پر بنس فاطمہ پر، اور اس وظیفہ کے پڑھنے والوں پر، جو پڑھتے ہیں، جو پڑھتے تھے، جو پڑھیں گے ان پر، یہ کہہ کر کے جو ہم کہیں گے کہ الہی رحمت زادہ کر مجھ پر کو جو لفظ آئے گا، اس وقت یہ حکم ہے کہ جب آدمی یہ کہے مجھ پر تو اس وقت تو اپنے چہرے کو تصور میں لائے، یعنی دھیان میں لائے، اور اپنے چہرے کا نقش جو ہے، جو ڈیزائن ہے، اس کو اپنے دل پہ جمانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے من عرفہ ربہ فقد عرفہ، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی معرفت کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر کے، دعا کر کے، پھر لاسٹ میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو ٹاپک تو دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو حقانی انجمن جو ہے، اسی طریقے سے مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے سلسلے کو جو ایک جگہ پہ جمع کیا، آپ نے سارے خانوادے کو جو آپ نے ایک جگہ جمع کیا، اسی جمع کرنے کی بنیاد پر آپ نے جب کئی حق ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو اس حق کو حقانی نام دیا گیا۔ مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے حقانی کہا، اور انجمن جو ہے اس کا معنی ہے ایک جماعت، ایک سنگٹھن، ایک گروپ، آرگنائزیشن۔ تو یہ جو حقانی انجمن ہے ایک ایسی جماعت ہے جو حق والوں کی جماعت ہے، جو سچ والوں کی جماعت ہے، جو اللہ والوں کی جماعت ہے، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق چلنے والی جماعت ہے، جو صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پہ چلنے والی جماعت ہے، جو سلف صالحین کے مطابق چلنے والی جماعت ہے، جو ائمہ مجتہدین کے چلنے کے حکم پہ چلنے والی یہ جماعت ہے۔ جب بھی ہم غور کریں گے تو یہ جماعت ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو بھی اس جماعت میں آیا گویا کہ نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند وہ فلاح پا گیا۔ کیوں؟ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ حقانی انجمن جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند ہے، جو بھی اس پہ سوار ہوا گویا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، بلند ہو گیا، اعلیٰ مرتبے کو پہنچا، اللہ والا ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ ہوگی اس میں، وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں پہ نماز کی پابندی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ وظیفے کی پابندی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں حلال رزق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حلال رزق کو لے کر کے بہت معاملہ ہے، بہت معاملات ہے۔ احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو 10 حصے میں بانٹا، 10 پارٹ کیا عبادت کا۔ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو 10 ٹکڑے میں تقسیم کیا، اور ارشاد فرمایا جس شخص نے
حلال کمایا اور کھایا، گویا کہ وہ 9 حصے کی عبادت کر چکا۔ مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زمانہ حاضر کا سب سے بڑا علم معرفت رکھنے والی شخصیت کی اگر کوئی نام ہے تو وہ مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی فہم، ان کی سمجھ جو ہے وہ زمانہ حاضر کو پوری طریقے سے سمجھ کے اس کا نچوڑ جو آپ نے نکالا وہ یہی نکالا کہ اس دور میں اگر کوئی بہت بڑا فتنہ ہے تو وہ مال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے امت میں جو فتنہ ہے وہ اولاد ہے اور مال ہے۔ مال اور اولاد، یہ 2 فتنے ہیں جس سے ہماری امت گمراہ ہو جائے گی۔ تو اولاد کا کیا معنی ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ابھی تو الحمدللہ حقانی انجمن دربار سے موبائل کے لیے بھی دعا شروع ہو گیا ہے۔ جو بھی یہ کیا بولتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ اور کیا کیا گیمز اتنے آ گئے ہیں کہ اس کے چکر میں بچے پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ سے محبت نہیں۔ ایک فیملی میں 5 آدمی ہیں اور 5 کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ وہ اپنی موبائل دیکھ رہا ہے، وہ اپنی موبائل دیکھ رہا ہے، وہ اپنی موبائل دیکھ رہا ہے، وہ 5 اپنی اپنی موبائل دیکھ رہے ہیں۔ کسی سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق کو ختم کر دینا ہے، یہ محبت کو ختم کر دینا۔ یہ موبائل کیا ہے؟ ایک طریقے سے اچھائی بھی ہے اگر آپ اس کو اچھے میں استعمال کریں گے۔ آپ دینی معلومات اگر لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا، لیکن اسی جگہ پہ اگر آپ اس کو کنٹینیو اپنے استعمال میں لے آئیں گے، گھر میں ہے تو بھی، بازار میں ہے تو بھی، دکان پہ ہے تو بھی، بزنس میں ہے تو بھی، نوکری میں ہے تو بھی، دوستوں میں ہے تو ہر جگہ اگر آپ اس کا استعمال کرنے لگیں گے تو یہ موبائل اتنا بڑا ہیکر ہے کہ آپ کے برین کو ہیک کر لے گا، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈسٹریبیوٹ کر دے گا، آپ کو نتھنگ کر دے گا، آپ کو بھولنے کی بیماری ہو جائے گی، آپ کا یادداشت کمزور ہو جائے گا کہ اس کا ریڈیشن اتنا تگڑا ہے۔ اس کا ریڈیشن اتنا تگڑا ہے کہ اگر اس کے ریڈیشن کو دیکھ لیا جائے تو ایکس رے سے کم اس کا ریڈیشن نہیں ہے۔ لوگ سر کے پاس رکھ کے سوتے ہیں، نہیں، پرہیز کیجئے، ضرورت پہ استعمال کیجئے، باقی موبائل کو دور رکھیے، اور بچوں کو تو ضرور دور رکھیے، ان کو ایک دم دور رکھیے موبائل سے۔ بہرحال مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے حقانی انجمن کی جو بنیاد ڈالی وہ سارے حق کو ایک ساتھ جمع کیا آپ نے۔ اور یہ جو عرس کل ہے، عرس کل، دنیا عرس کو جانتی ہے، لیکن کل جو ہے چھوٹا کاف لام پیش کل، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہی معنی ہے کہ آپ ایک مرشد کے لیے عرس نہیں کر سکے، آپ آپ کے 8 مرشد تھے، 8 مرشد تھے، اسی لیے آپ نے سبوں کے لیے عرس کل کیا، سبوں کو جمع کر دیا۔ یہ عرس کل کے نام پر آپ نے بابا آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں تشریف لائیں گے سبوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ فاتحہ خوانی کر دیا۔ ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ آپ نے نکالا، کم وقت میں زیادہ ثواب، کم وقت میں۔ ارے آپ دنیا میں دیکھیے، ابھی آپ کو اگر 200 کلومیٹر کی دوری طے کرنی ہے تو پلین میں بیٹھیے، آدھے گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے۔ تو جب دنیاوی معاملات میں اتنی ترقی ہو گئی تو پھر دینی معاملات میں بھی تو کچھ ایسی چیزوں کا ایجاد کرنا ضروری ہو گیا کہ کم وقت میں انسان زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک بار اگر کوئی پڑھے تو اسے 20 پارے کا ثواب ہے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پارے کا ثواب ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو 1 ختم قرآن شریف کا ثواب، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو کتنا ہوا؟ 1 قرآن شریف ختم، 20 پارے کا ثواب۔ 1 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں گے تو 10 نیکی ملے گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا، 30 نیکی ملی، 30 گناہ مٹائے گئے، 30 درجہ آپ کا بلند ہو گیا۔ گویا کہ ایک وقت اگر حقانی وظیفے کو پڑھا جائے تو انسان کو 1 ختم 20 پارے کا ثواب بھی ملتا ہے اور 30 نیکی بھی ملتی ہے، 30 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 30 درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک وقت پڑھنے کا ایک آدمی کے لیے ثواب ہے۔ لیکن اگر وہی 5 وقت کوئی کنٹینیو نماز کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر 8.25 ختم قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، 150 نیکیاں ملتی ہیں، 150 گناہ معاف ہوتے ہیں، 150 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک آدمی کا کیلکولیشن ہے، ایک آدمی کا 5 وقت پڑھتا ہے۔ مان لیجئے حقانی انجمن دربار اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ کئی ملکوں میں اس کی تنظیم چلتی ہے اور حقانی وظیفہ پڑھنے والے لاکھوں لاکھ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ آدمی کا
صرف کیلکولیٹ کر لیا جائے، اگر 1,00,000 آدمی حقانی وظیفہ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ 1,00,000 آدمی ہم لوگ لے رہے ہیں جو کہ بہت ہیں الحمدللہ، جنات کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں جو مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف کا ذکر کرتی ہے، کہیے سبحان اللہ، بہت ساری ایسی مخلوق ہے جسے ہم آپ نہیں جانتے لیکن وہ پڑھتی ہے، اس ذکر کو کرتی ہے۔ بہرحال 1,00,000 آدمی اگر حقانی وظیفہ کنٹینیو ایک دن میں پڑھتے ہیں تو ایک آدمی کے نام اعمال میں 8.25 ختم قرآن شریف کا ثواب جاتا ہے۔ کتنا؟ 8.25 اور 150 گنا اگر 1,00,000 کریں گے تو 150 لاکھ نیکی ملتی ہے، 150 لاکھ گناہ مٹتے ہیں اور 150 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب بتائیے یہ کیسا آرگنائزیشن ہے، یہ کیسا پلیٹ فارم ہے، یہ کیسا دربار ہے، یہ ہے کہیں اس طریقے کی تنظیم، ہے کہیں اس طریقے کا دربار، ہے کہیں ایسا اصول، ہے ایسا کوئی قانون، کوئی ترتیب دیا گیا کہیں ایسی جگہ ایسی اس طرح سے جس طرح مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دیا، ثابت کر کے دیا، پروف کر کے دیا، اللہ اس رسول کے حدیث مبارکہ کے مطابق ان کا وظیفہ ہے۔ اور جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سورہ فاتحہ، فلق، ناس آپ روزانہ سونے سے پہلے پڑھ کے سوتے تھے، یہ آپ سن لیجئے، حدیث شریف ہے یہ، آپ روزانہ، آپ کا معمول تھا، وظیفے میں تھا آپ کے، اور سیم وہی وظیفہ مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ جو دربار ہے یہ کھاٹی دربار ہے، اس میں کوئی ملاوٹی نہیں ہے، یہ پیور ہے، ایک دم پیور اور شیور، یعنی ورزنل ہے اور سرکشت ہے، ورزنل بھی ہے اور سرکشت بھی ہے، جو اس میں آیا وہ محفوظ ہو گیا، جو اس میں آیا حفاظت میں آ گیا۔ اب آپ اور ایک، یہ تو ظاہری فائدے ہوئے جس سے نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کا باطنی فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے باطنی فائدہ یہ ہے کہ جس وظیفے کو جو بزرگ ایجاد کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو فوراً اس ولی اللہ کی نظر میں وہ آ جاتا ہے، اس کی نگہبانی میں آ جاتا ہے۔ اب اس ولی اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ یہ وظیفہ جو ہمارا پڑھ رہا ہے اس پہ کوئی آفت نہیں آنی چاہیے، اس پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، اس پہ کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی اس شخص پر آئے گی فوراً وہ اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ضیاء القلوب کے اندر کہ میں دنیا کے ایک کونے پر رہوں اور میرا مرید دنیا کے دوسرے کونے پر رہے، اور وہ کسی پریشانی و مصیبت میں پڑ جائے اور یہ آواز لگائے کہ المدد یا غوث اعظم، حضور غوث پاک کہتے ہیں اس کی بات ختم ہونے سے پہلے میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ اب آئیے دوسری طرف، مولانا دانگاچی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو دور سے اپنے مرید کی مدد نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ وہ اشارتاً اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دے رہے ہیں کہ پیر وہی ہے جو دور سے اپنے مرید کی مدد کرتا ہو۔ اور آپ نے دوسری بات یہ کہہ دی کہ وہ پیر، ایسے پیروں کو گلے میں رسی ڈال کے لٹک جانا چاہیے جو اپنے مریدوں کی مدد نہ کر سکیں، اس کو پیر ہونے کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو ظاہر میں بھی اپنے مرید کی مدد کرے اور باطن میں بھی اپنے مرید کی مدد کرے، ظاہری طور پہ بھی اس کو نمازی اور حلال کھانے والا، ذکر کرنے والا، وظیفہ پڑھنے والا اور جو ہے شریعت کے مطابق چلنے والا بنا دے، اور باطن میں اس کے سینے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق پیدا کر دے، باطن میں اولیاء اللہ سے اس کے دل میں محبت و عقیدت پیدا کر دے، باطن میں اس کے دل میں اولیاء اللہ کے لیے سچی محبت و تابعداری پیدا کر دے، وہ جس راستے سے گزرے اللہ کی اور مخلوق اسے راستہ دے دے کہ ہٹ جاؤ یہ اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، ہٹ جاؤ اللہ کا مستانہ جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، تو یہ وظیفے کا جو ایک ظاہری فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال میں دن رات چوگنا، رات دن چوگنا بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر کے دن کچھ ایسے شخص
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے ان کے سروں پر نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوں گی. کہیے سبحان اللہ. پہاڑ کے مانند یعنی پہاڑ جتنا اونچا ہوتا ہے نیکیاں ان کے سروں پر اتنی اونچی ہوں گی, لیکن انہیں تعجب ہوگا اس بات پر. وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ اتنی نیکی تو میں نے نہیں کی. وہ تعجب کریں گے کہ اے اللہ میں نے اتنی نیکی تو نہیں کی. تو اللہ کہے گا جس چینل سے تم جڑے ہوئے تھے, جس حقانی انجمن دربار میں تمہارا آنا جانا تھا, اس دربار کے وسیلے سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکیوں کا انبار دے دیا. وظیفے کی برکت سے اتنی نیکیاں تمہیں مل گئیں. اور یاد رکھیے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. آج ہم دنیا میں ہیں, کل انتقال کر گئے, ہمارا کوئی پرسش. اب تو حال ہی ہو گیا ہے, اتنا انسان بزی ہو گیا کہ سال میں ایک مرتبہ شب برات کے دن قبرستان میں جانا بھی کئی لوگوں کو توفیق نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو اپنے آبا و اجداد کے قبر پہ جاتے ہیں شب برات کو, فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں, اصالے ثواب کرتے ہیں, چلے آتے ہیں. بہت سے ایسے ماڈرن کلچر کے لوگ ہو گئے کہ جنہیں اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے دعا کریں. لیکن الحمدللہ قربان جائیے مولانا دانگاشی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اس وظیفہ کے پڑھنے والے کے لیے کوئی افسوس نہیں ہے. اس کا بیٹا جائے یا نہ جائے, اس کے خاندان والے پوچھے یا نہ پوچھیں, لیکن حقانی وظیفہ پڑھنے والا پیر بھائی پانچوں وقت جو ہے فائدہ پہنچا رہا ہے, اصالے ثواب پہنچا رہا ہے, فاتحہ خوانی ہو رہی ہے, دعا اس کے لیے ہو رہی ہے. کوئی ایک سال کے لیے, ایک دن کے لیے ترستا ہے. قربان جاؤ مولانا دانگاشی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہر دن 5 وقت اصالے ثواب کیا جا رہا ہے. اچھا ایک بات اور ہے, مان لیجئے ہماری دعا نہ قبول ہو, ان کی دعا نہ قبول ہو, ان کی دعا نہ قبول ہو, اللہ رد کر دے, اس کی مرضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں فوراً اسے عطا کر دیتا ہوں. کون ہے وہ؟ کامل اولیاء اللہ. یہ کامل اولیاء اللہ جو ہیں, یہ جو دوست ہیں اللہ والوں کے, اللہ نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ دے رکھا ہے کہ جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس بات کو قبول کر لیتا ہے. تو مان لیجئے ہم نے دعا کیا قبول, لیکن جو مرشد 5 وقت دعا کر رہے ہیں اللہم ربنا آمین, جو ہر وقت 5 وقت جو مرشد دعا کر رہے ہیں, اللہ ان کی بات کو تو رد نہیں کر سکتا, کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں تو بہت فخر کرنا چاہیے کہ ایسے دربار میں ہمارا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے, جس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے نجات رکھے ہوئے. بس یہ ہے کہ صدق نیت ہونی چاہیے. آپ کسی بھی خانقاہ سے بیعت ہیں کوئی دقت نہیں, کہیں کہ آپ مرید ہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ کہیں بھی جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس کوئی بات نہیں ہے. آپ حقانی وظیفہ لیجئے, لے جائیے, خود بھی پڑھیے, اپنے گھر والوں کو دیجئے, اس خانقاہ سے بھی رشتہ رکھیے, اس وظیفے کو بھی پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جگہ جو آپ کا رشتہ قائم ہے اس کو توڑنا نہیں ہے, بلکہ اس وظیفے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نیکی عطا فرما دے گا, آپ کے اندر اور نورانیت کا معاملہ آ جائے گا. اس لیے کہیں بھی ہوں آپ, لیکن اس وظیفے کو ضرور پڑھیں. اس وظیفے میں بہت فائدہ ہے, اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے لیکن وقت نہیں ہے, اور میں اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں, مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں ٹائم بھی ختم ہو گیا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء وامتی اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. منقبت کے اشعار جو رہ گئے انشاءاللہ بعد میں پڑھے جائیں گے, کیونکہ حکم کو ماننا بہت ضروری ہے. یہ اولیاء اللہ کا دربار ہے, یہاں پر بیعت بھی نہیں کی جا سکتی. تو میرے عزیزوں, تو یہ جو حقانی انجمن ہے یہ سارے سلسلے کو مولانا دانگاشی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا, ایک چٹائی پر سبوں کو بیٹھا دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس دربار میں عقیدت کے ساتھ آتا ہے کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ اولیاء اللہ کا طرز عمل ہے کہ جو بھی ان کی خانقاہ میں, جو بھی ان کی دربار میں عقیدت و محبت لے کے آتا ہے کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, اس کی جھولی بھر کے ہی اس کو دیتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ حقانی وظیفہ کی سختی سے پابندی کریں. اور اس کے حلال کا جو معاملہ تھا, 2 منٹ, جس کے حلال کا جو معاملہ تھا وہ بہت ضروری ہے. جو
یہ اللہ تعالیٰ نے جو 10 حصے کیے ہیں نا عبادت کے، اس میں سے 9 حصہ کیا ہے؟ حلال کھانا اور کمانا 9 حصہ عبادت کا ہو جانا ہے۔ ایک حصہ بچتا ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایک حصے میں، اور 9 حصہ جو ہے رزق حلال کا کمانا کھانا، گویا وہ آدمی 9 حصے کا عابد ہو چکا ہے۔ اسی لیے مولانا دانگاشی رحمۃ اللہ علیہ نے رزق حلال پہ بہت زور دیا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ رزق حلال بہت مشکل ہے۔ لوگ کماتے تو حلال ہیں، کوئی نائی کی دکان پر کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی فرنیچر کا کام کرتا ہے، کوئی کارپینٹر کا کام کرتا ہے، مختلف لوگ کام کرتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی جو سود ان کے پاس آتا ہے بینک کے ذریعے سے، جو انٹرسٹ آتا ہے، جو LIC ہے، جو فکسڈ ڈپوزٹ ہے، جو جیون بیمہ ہے، یہ جو ذرائع ہیں یہ آپ کو پریشان کر دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ مان لیا جائے اگزامپل کے طور پہ کہ یہ جائز ہے، تو پھر وہ حضرت علی کی روایت جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ گھر گھر سود خوری ہوگی، گھر گھر سود خوری ہوگی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سود سے بچ گیا، بہت پرہیزگار ہے، بچ گیا اگر سود سے، تو وہ اس کے غبار سے نہیں بچے گا، اس کے دھوئیں سے نہیں بچے گا۔ تو اب بتائیے کہ سود جو گھر گھر پہنچا ہے، کیسے پہنچا؟ بینک کے ذریعے پہنچا۔ اب آپ اگر کہہ دیں کہ ناچ گانا عام ہو جائے گا، یہ حدیث شریف ہے، قیامت کی نشانی میں ہے، تو کیا اب پہلے کی طرح ہر جگہ ٹی وی اور سینما ہال ہے؟ نہیں، ناچ گانا عام ہو گیا۔ کیسے؟ موبائل کے ذریعے، آپ کے جیب میں ہے، اکیلے ہوں، گھر میں ہوں، مکان میں ہوں، کہیں بھی ہیں، لوگ سینما کی طرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، عام ہو گیا۔ گھر گھر نہیں بلکہ فردن عام ہو گیا، ایک ایک آدمی کے پاس ہو گیا۔ تو اس چیز پہ جب آپ غور و فکر کریں گے دینی معاملات میں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ یہی ہے کہ جو سود گھر گھر پہنچا ہے وہ بینک کے ذریعے پہنچا ہے۔ جتنا آدمی اتنا اکاؤنٹ، اور اکاؤنٹ کو تو ایسا لازم کیا کہ اگر کھاتا نہیں کھلوائیں گے تو راشن کارڈ نہیں بنے گا، آپ کا راشن کارڈ نہیں بنے گا۔ تو یہ کیا معاملات ہے؟ سمجھ لیں، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہوتی ہے وہ ایک دم کلیئر ہوتی ہے، ان سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا، کتنا بھی بڑا عالم ہو۔ آپ سارا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد جو اصل علم آپ کو ملے گی وہ اولیاء اللہ کے دربار میں آنے کے بعد ملے گی۔ دین کی سمجھ جو آپ کو آئے گی وہ اولیاء اللہ کے پاس آنے کے بعد ملے گی۔ شریعت مصطفیٰ اور قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت جو مادہ ہے، وہ اولیاء اللہ کے پاس ہے، وہ صحیح بتاتے ہیں، وہی سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اولیاء اللہ سے نسبت ضرور رکھنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، درود شریف۔